हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस आज तो बहुत अच्छी निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि हवा भी चल रही है और धूप भी निकली हुई है। और मेरे बैकग्राउंड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो क्योंकि मैं छत पे बैठ के ब्लॉग वगैरह शूट कर रही हूँ, नीचे तो नहीं कर सकती। इसीलिए जैसे धूप वगैरह निकलती है, मौसम सही होता है तो मैं छत पे आ जाती हूँ, क्योंकि अभी नीचे सेटअप वगैरह भी नहीं किया हुआ है कि हाँ आराम से बैठ के बंदा रूम में वीडियो शूट कर ले, जहाँ पे लाइट वगैरह भी अच्छी हो, क्वालिटी वगैरह भी अच्छी आ सके, और सबसे मेन चीज की कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और मेरे घर पे डिस्टर्ब करने के लिए बहुत है, बच्चे खेलते रहते हैं और फिर काम वाम भी करते ही रहते हैं फैमिली वाले। इसीलिए अपना ऊपर सही आराम से आओ, बैठो और जो मन करे वो बोलो। तो जैसे कि ईंटें वगैरह रखी हैं, लकड़ियां रखी हैं, सर्दियों में चूल्हा जलाया जाता है गाँव में, इसीलिए ये सब फैलाना खिंडा पड़ा है छत पे। तो इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो, सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दिया करो कि मैं कैसे बोल रही हूँ और मैं क्या बता रही हूँ। और जैसे कि आज का व्लॉग हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे करबला की हकीकत क्या थी, हमारे प्यारे इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए थे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि करबला एक मानव इतिहास का ऐसा वाक्य है जो हमें जालिमों की तरफ आवाज उठाने को प्रेरित करता है। तो अब बात करते हैं कि करबला की हकीकत क्या है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम का महीना साल का पहला महीना माना जाता है। आमतौर पर लोग नए साल को खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये महीना इतिहास के एक सच्चे हिस्से को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसको याद करके आज भी लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते। जब मैंने इस वाक्य के बारे में सुना था तो सच में मैं भी बहुत बहुत मायूस हुई थी कि ऐसा कुछ भी हुआ था। मैंने सिर्फ मक्का, मदीना, करबला इन सब के बारे में सुना था, बट अब जब मैं इस्लाम की इतिहास को जान रही हूँ कि हाँ हमारे इतिहास में क्या क्या चीजें हुई हैं, तब जाके मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये सब भी इस दुनिया में हुआ है। उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो हमारे इतिहास में हुई हैं। तो क्या आपको पता है कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस्लामिक दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस दुनिया के करोड़ों लोग आज भी गमशदा नजर आते हैं। ये महीना इस्लाम के इतिहास का वो महीना है जिसमें इस मजहब को शुरू होते ही खत्म होने से बचा ली, जिसमें इस्लाम ने इंसानियत वाले एंगल को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। आज मैं आपको इस्लामी इतिहास के उस चैप्टर से रूबरू कराने वाली हूँ जिसको लोग करबला के नाम से जानते हैं। किसी भी कहानी के अंत को समझने से पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी होता है कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है और इस्लाम की कहानी करबला तक कैसे पहुंची। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि अगर वैसे बताने लग जाऊंगी तो बहुत लंबी कहानी है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको तो ये चीजें सारी बहुत पहले ही पता है, बट जितना मैंने जाना है इस्लाम के बारे में तो वो बातें कुछ मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी, आपके सामने शेयर करूंगी। और जहाँ मेरी कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और जब अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शुरुआत की तो अरब के लोगों को अल्लाह के नबी का पैगाम पसंद आने लगा और इस्लाम धर्म को मानने वालों की तादाद काफी भारी संख्या में बढ़ने लगी। और इसके साथ ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने ये ऐलान कर दिया था कि वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी भी थी जिनका नाम फातिमा था, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी हजरत अबू तालिब के बेटे हजरत अली के साथ करवा दी थी। और उनकी शादी के बाद उनके दो बेटे थे, एक का नाम हजरत इमाम हसन था और एक का नाम हजरत इमाम हुसैन था। हसन और हुसैन, हजरत इमाम हुसैन हजरत अली के सबसे बड़े बेटे थे और वो ही आगे चलकर इस्लाम का अगला खलीफा बनने वाले थे। लेकिन उस वक्त सीरिया के गवर्नर माविया ने हजरत अली के खिलाफ बगावत कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि माफिया ही हजरत अली के बाद इस्लाम का अगला खलीफा बन गया। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन को भी एक साजिश के तहत जहर देकर शहीद करवा दिया गया। और कहा जाता है कि झूठ, फरेब, लालच और धोखे से सत्ता हासिल करने वालों ने ही करबला की बुनियाद की शुरुआत की थी।
اور اب ایک اور سوال آتا ہے کہ یزید کون تھا؟ یزید معاویہ کا بیٹا تھا اور بتایا گیا ہے کہ یزید ایک مکار شرابی قسم کا انسان تھا، اور دوسری طرف معاویہ نے خلافت کی ساری شرطوں کو توڑتے ہوئے یزید کو اسلام کا اگلا خلیفہ بنانے کی گھوشنا کر دی، اور اس کے بعد معاویہ کی مرتیو ہو گئی، اور معاویہ کی مرتیو کے بعد یزید نے اپنی سینا کی سہایتا سے اسلامک دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ وہ ان کا اگلا خلیفہ ہے۔ لیکن یزید کی طاقت اور جھوٹ کے سامنے ایک شخص دیوار بن کر کھڑا رہا۔ اس شخص نے یزید کی کوئی بھی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص اور کوئی نہیں، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین تھے۔ حضرت امام حسین اللہ کے نبی کے نواسے اور حضرت علی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ امام حسین کا جنم اسلامک کیلنڈر کے انسار 3 شعبان کو اور ہمارے اکارڈنگ 8 جنوری سن 626 عیسوی کو ہوا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے یزید کی خلافت کو سویکار کیوں نہیں کیا۔ یزید بے شک چھل جھوٹ سے خلافت کو حاصل کر چکا تھا، لیکن جیسے حضرت امام حسین اللہ کے نبی کے نواسے تھے، اسی لیے یزید کے لیے یہ ضروری تھا کہ حضرت امام حسین اس کی سطح پر اپنی مہر لگائیں، اور اگر امام حسین یزید کی سطح کو سویکار کر لیتے تو ان کے ساتھ ہی پورا اسلام جگت یزید کی سطح کو اسلام کی سطح سویکار کر لیتا، اور یزید کو اپنی حکومت پر عوام کی رضامندی بھی مل جاتی، اور اسلام ہمیشہ ایک شیطانی قانون بن کر رہ جاتا۔ اور امام حسین اس بات کو بخوبی جانتے تھے، اور اس کے بعد یزید نے ہر ناممکن طریقے سے امام حسین کو اس کی سطح سویکار کرنے کے لیے بہت پریاس کیے، بہت طرح کا دباؤ ڈالا، انہیں قتل تک کرنے کی دھمکیاں دی گئی، لیکن ہمارے حضرت امام حسین اپنے فیصلے پر اڑل رہے۔ یزید کو تمام پریاسوں کے بعد یہ سمجھ آ گیا کہ امام حسین اس کی سطح کو سویکار نہیں کریں گے، اور پھر اس نے امام حسین کا قتل کرنے کا پلان بنایا۔ اور دوسری طرف جب امام حسین کو یہ بات پتہ چلی کہ یزید ان کا قتل کرنے کا پلان بنا رہا ہے، ان کے خلاف سازش رچ رہا ہے، تو انہوں نے 4 مئی سن 680 میں مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ کعبے کی طرف نکل پڑے۔ اور یزید کو یہ خبر لگ چکی تھی کہ امام حسین کعبے کی طرف نکل چکے ہیں، تبھی یزید نے اپنی فوج کو کعبے کی طرف نکلنے کا اعلان کر دیا، اور بتایا جاتا ہے کہ یزید امام حسین کا قتل کعبے کے اندر ہی کرنا چاہتا تھا۔ اور جب حضرت امام حسین کو اس بات کا پتہ چلا کہ یزید کی سینا ان کے پیچھے آ رہی ہے، تو حضرت امام حسین عراق کے ایک شہر کربلا کی طرف چل دیے، کیونکہ امام حسین چاہتے تھے کہ کربلا کے آس پاس خون خرابہ نہ ہو، اور یہیں سے کربلا تک پہنچنے کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارے اکارڈنگ یہ اکتوبر کا مہینہ سن 600 عیسوی کی بات ہے۔ اور امام حسین یہاں اپنے پورے پریوار کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے 72 ساتھی، کچھ مہلائیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ امام حسین کی کربلا جانے کی ایک اور وجہ بھی، عراق اور کفے کے لوگ ان کو خط لکھ کر بلا رہے تھے، اور اس خط میں لکھا تھا کہ اے نبی کے نواسے، یزید کے ظلم و ستم سے ہماری حفاظت کرو۔ اور اسی لیے حضرت امام حسین کربلا پہنچے تھے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے کچھ زمین خریدی اور اپنے خیمے لگا لیے۔ امام حسین جب کربلا پہنچے تھے تو ان کو لگا تھا کہ وہاں کے لوگ ان کا سمرتھن کریں گے، بٹ یزید کے ڈر سے وہاں کے لوگ باہر تک نہیں نکلے، امام حسین سے ملنے تک نہیں آئے، صرف یزید کے خوف سے۔ اور کربلا کے اس واقعے کو جنگ کہنا بھی صحیح نہیں رہے گا،
کیونکہ جنگ ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارے امام حسین اپنے کیول 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچے تھے، کیونکہ ان کا مقصد کوئی جنگ کرنا تھا ہی نہیں. اور جیسے کہ یزید نے اپنی 1 لاکھ سے زیادہ سینا کو کربلا کی طرف ان کے پیچھے لگا دیا تھا، کیونکہ یزید کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنی سطح پر امام حسین کی مہر لگوانا. اور اسی کے دوران یزید نے جنگ کی سارے نیم قانون توڑ دیے اور مہیلاؤں بچوں تک پر اپنا ظلم ستم کیا، ان کو پانی تک کے لیے ترسا دیا تھا. اور یزید نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر 6 محرم کو پانی بند کروا دیا تھا. اور اسی جنگ کے دوران امام حسین کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے بھوکے پیاسے تڑپ رہے تھے، لیکن یزید کی سینا کو ان پر ذرا بھی رحم نہ آیا، اور امام حسین کا 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا. اور اسی کے دوران امام حسین اپنے چھوٹے بچے کو تڑپتا دیکھ کر اسے اٹھا کر یزید کی سینا کی طرف آگے بڑھے، اور انہوں نے ان کو بولا کہ تمہاری لڑائی صرف مجھ سے ہے، میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کم سے کم اسے تو 2 بوند پانی کی پلا دو. اور ان کی چھوٹے سے بچے کی حالت دیکھ کر یزید کے کچھ سینکوں کو تو رحم آیا، وہ رونے لگ گئے، بٹ ان کا جو کمانڈر تھا، لیڈر تھا ان کی سینا کا، اس کو ذرا بھی رحم نہ آیا، اور اس نے 3 والا تیر امام حسین کی بیٹے کی طرف چھوڑ دیا، اور وہ تیر جا کر سینا کے گلے پر جا کر لگا، اور وہیں پر امام حسین کا 6 مہینے کا بچہ شہید ہو گیا. کربلا کے میدان میں یہ کروڑتا کی بے انتہا حد تھی. اور اس کے بعد حضرت امام حسین نے یہ فیصلہ کیا، 9 محرم کو اپنے 72 ساتھیوں کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور ان کو خیمے کے اندر بلا کر سارے دیے بجھا دیے گئے، اور بالکل اندھیرا ہو گیا. اور اندھیرے میں حضرت امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں سے کہا کہ یہ لڑائی صرف میری ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم معصوموں کی جان جائے. اگر تمہیں اس لڑائی سے پیچھے ہٹنا ہے، جنگ چھوڑ کر جانا ہے، تو تم جا سکتے ہو. اور پھر حضرت امام حسین نے اپنے خیمے کی لائٹیں کچھ دیر تک بند ہی رکھی، تاکہ جس کو وہاں سے جانا ہوگا جنگ چھوڑ کر وہ جا سکے گا. پر جب انہوں نے اپنے خیمے کی لائٹ آن کی، دیے پھر سے جلائے، تو ان کے 72 کے 72 سینک ان کے ساتھ ہی کھڑے رہے، کوئی بھی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا. وہ سب یزید کی سینا کا مقابلہ کرنے کے لیے امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے. اور ہمارے راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر حضرت امام حسین جیسی 72 ساتھی اگر میرے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارا ہندوستان کیول 24 گھنٹے میں آزاد ہو جاتا. اس کے بعد 10 محرم 161 ہجری کو یہ جنگ ہوئی، اور امام حسین کے 72 ساتھی 3 دن سے پیاسے ہو کر یزید کی سینا کا ڈٹ کر سامنا کیا. اور اسی کے دوران کربلا کا پورا میدان خون میں تبدیل ہو گیا، اور امام حسین کے 3 دن کے بھوکے پیاسے ساتھی یزید کی سینا سے لڑتے رہے، اور ایک ایک کر کے اپنی قربانی دیتے رہے. اور امام حسین کے 72 سینک یزید کی سینا کے ساتھ ایسے لڑے کہ کچھ ساتھیوں کو کئی بار میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور آخر میں جب جنگ ختم ہونے کو آئی تو امام حسین کے 72 ساتھی بھی شہید ہو چکے تھے، اور امام حسین کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے تھے. ان کے ساتھ زندہ لوگوں میں صرف کچھ مہلائیں اور کچھ ان کے بچے اور ان کا ایک بیٹا حضرت امام زین العابدین بچے تھے. اور حضرت امام حسین تلوار کو لے کر آخری دم تک اسلام کی بقا کے خاطر یزیدی سینا سے لڑتے رہے. مگر افسوس، اللہ کے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی پوری امت کے سامنے انہیں نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. تو گائس، یہ تھی کربلا کی حقیقت. ہمارے پیارے امام حسین کیسے شہید ہوئے تھے،
جتنی نالج مجھے تھی اس کے اکارڈنگ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اگر مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا. اور اگر کسی نے پہلے یہ کہانی نہیں سنی تھی، کربلا کی پوری حقیقت کسی کو نہیں معلوم تھی، وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے. اور اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل سبسکرائب ضرور کر لینا اگر نہیں کیا ہے. اور اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے. اللہ سے دعا کروں کہ آپ کی ہر دل و مراد پوری ہو. بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.